بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل امین، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے پروردگار کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ ایک پنجابی شاعر فرماتے ہیں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ صابر ہو تو ایسا، آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگ کے وجود میں نہیں تھی؟ حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا۔ دوستو، یہ انہی بزرگوں کا حصہ تھا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے، مصیبت باسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، چپ کر سینتا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔